قسط نمبر 27۔ بلال بائک پر بیٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ شمائل کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر کیا ہوا تھا۔ تبھی بلال کا فوکس تھا سارا کام پر۔ وہ آفس پہنچا اور بائک سٹینڈ پر لگا کر اندر داخل ہوا اور کیبن میں آ گیا۔ اس نے وکیل سے بات کر لی تھی، جیسے ہی سالم کیس واپس لیتا وہ میرال کو گھر لے آتا۔ کچھ بھی تھا، اس نے امی کو میرال کے لیے جب سے روتے دیکھا تھا تب سے وہ بے چین تھا۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جب ماں کو وہ سکھ نہ دے سکے۔ تبھی اس نے رحاب کو بھی سالم کے پاس پہنچایا تھا۔ وہ اسی سوچ میں اندر داخل ہوا اور ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ چیئر پر حنین کو دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ اس نے وجدان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ حنین اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ساری باتیں ہوئی تھی۔ وہ چابی ٹیبل پر رکھ کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ہم تو یقیناً تم مجھے بتانے آئی ہو کہ تم 5 کروڑ کا انتظام کر چکی ہو اور میں تمہیں طلاق دے دوں۔ رائٹ۔ وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ حنین نے آنکھیں سکیڑ لی۔ میرے بابا پر کیا جادو کیا ہے آپ بے حق جو میری سننے کو تیار نہیں۔ وہ غصے سے بولی تو تم نے وہ جادو سیکھنا ہے مجھ سے؟ بلال کی بات پر حنین نے بالوں کو جھٹکا۔ آپ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ سٹینڈرڈ کی تو تم بھی میری نہیں۔ اس کی بات پر حنین کے چہرے کے رنگ سے اڑ گئے۔ بلال نے آگے کو جھک کر اس کی جانب دیکھا اور یہ دیکھنا پہلے سے مختلف تھا۔ اس نے بڑے غور سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھا اور نگاہ ہونٹوں پر جان بوجھ کر ٹھہرائی۔ حنین جلدی سے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کچھ چیزیں آپ دوسروں کے نام ویسی ہی کر دیتے ہیں، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حنین کی پیشانی تر ہوئی اور بلال دور ہو گیا۔ ایکسکیوز می، کیسی بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ ایکسکیوزڈ مسکرا حنین، کیا بات کرنے آئی ہے آپ مجھ سے؟ طلاق۔ 5 کروڑ اس نے رولنگ چیئر پر جھولتا سکون سے کہا، لیکن میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں آپ کو؟ حنین چھیڑ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ بلال بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے تو سوال کر لیتے ہیں اس مسئلے کو۔ تم میرے گھر آؤ، مل کر 5 کروڑ جمع کریں گے اور پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ سکون سا بولا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کافی دلچسپ سے تھے جنہیں وہ دیکھ رہا تھا۔ حنین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ ہاں بچی سمجھائے مجھے، وہ غور کر بولی۔ سمجھ تو یہی رہا تھا، لیکن بار بار یہاں آ کر مجھ سے جھگڑا کر کے تم نے ثابت کر دیا بچی نہیں ہو، وہ بولا اور گہرا سانس بھر گیا۔ خیر بیٹھو۔ کیوں بیٹھوں؟ بیٹھنے نہیں آئی، لاسٹ ٹائم کہنے آئی ہوں۔ مجھے طلاق چاہیے، مجھے آپ کا نام تک نہیں پتا اور میں آپ سے شادی کر لوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جب مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی؟ حنین بلال وہ تڑک تڑک کر بول رہی تھی کہ وہ بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ تمہارا نام ہے یا یہ؟ اس کے ایک دم روکنے پر وہ بولا تو حنین سیدھی ہو گئی۔ بہت برا نام ہے۔ بہت شکریہ، بتانے کے لیے جا رہی ہوں میں، وہ غصے سے بولی۔ بلال کچھ نہیں بولا۔ میں واقعی جا رہی ہوں۔ حنین کو لگا تھا وہ کچھ بولے گا، غصے میں شاید یہ کہہ دے بہت بدتمیز ہو تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا مجھے، اور وہ غصے میں اسے طلاق دے دے۔ لیکن وہ تو اور مس نہ ہوا۔ جاؤ، بلال نے سکون سے کہا۔ ہم میرے جہان بھائی بھی آ گئے ہیں، دیکھنا ان سے کہوں گی۔ اب میں وہ پاؤں پٹک گئی، لیکن اب اسے رونا آ رہا تھا بلال اور رحاب کے لیے۔ تو جہان سب سے بڑی مصیبت تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں کسی سے ڈروں گا؟ بلال نے بازو ٹیبل پر رکھ کر اس کو غور سے دیکھا۔ حنین نے مڑ کر دیکھا۔ وہ واقعی بے خوف تھا۔ وہ لب دبا گئی۔ وہ آپ کو سیدھا کر دیں گے، وہ ذرا سپٹا کر بولی۔ میرے سامنے اس کی نام کی دھونس نہ جماؤ۔ تم میرے سر پر مسلط ہی اسی کی وجہ سے کی گئی ہو، اور تمہارے چاچو صاحب میری بہن کے سر پر، ورنہ ہم دونوں کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا ہم مسلط ہوئے ہیں، اور آپ لوگ تو بڑی عظیم ہستیاں نہ ہو بھی سکتے ہو۔ چپ رہے آپ۔ وہ بھڑک اٹھی۔ تم چپ رہو اور ناک کی سیدھ میں اپنے گھر پہنچو۔ کبھی میں تمہارے والد کو یہ خبر دے کر تمہارا گھر سے نکلنا بھی بند کرا دوں۔ وہ بھی الٹا بھڑکا، جبکہ حنین نے حلق میں توک نکلا۔ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھے۔ طلاق تو میں لے کر رہوں گی، دیکھ لیجیے گا۔ چلو روز یونیورسٹی سے بھاگ کر مجھے یہ بتانے آیا کرو، میں بھاگی نہیں ہوں۔ حنین کو تو تان بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ آدمی کس کا بھی دماغ خراب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔
تو اور کیا کر رہی ہوں؟ آپ سے بات کرنا سب سے بیکار کام ہے، میرے منہ لگنا بھی بیکار ہی لگے گا تمہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، سادہ سا آدمی ہوں، منہ تو تمہیں مجھے ہی لگانا ہے، وہ شانے اچکا کر زومانی لہجے میں بولا، جبکہ حنین نے پورے آفس کو ہلا دیا تھا۔ دروازہ مار کر بلال سنجیدگی سے اس دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس بھر گیا۔ صبح صبح یہ منہ ماری ایکسیپٹ نہیں کی تھی، اس نے رات سے ہی وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ تو بالکل ایسے نارمل تھا جیسے ان کے بیچ کچھ بھی نہ ہو۔ سارم جھک کر لیپ ٹاپ کو بیگ میں ڈالنے لگا کہ رحاب کو پاس کھڑے انگلیاں موڑنے دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ کیا کہنا ہے اس کے سوال پر رحاب نے ہمت مجتمع کی، کیونکہ بلال نے اسے سیکھ دے کر بھیجا تھا کہ وہ اب بالکل بھی اس سے نہ ڈرے، کیونکہ اس کی بہن نے جو کیا تھا وہ سزا وہ بھگت چکی تھی، اب اسے سزا دینے کا حق نہیں تھا۔ رحاب یہ سوچتی تھی اب مزید سارم کے کسی پریشر کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور یہی بات بلال نے بھی اسے کہی تھی۔ میرال آپ ہی کو چھڑانا تھا آپ نے، رحاب بولی تو سارم نے اسے ذرا غور سے دیکھا۔ تم میرال کے لیے یہاں آئی ہو؟ جی، اس نے سیدھا جواب دیا۔ ہم صحیح، اور میرے لیے؟ سارم نے غور سے دیکھا تو رحاب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا کیا کروں میں؟ رحاب کو جیسی سمجھ نہیں آئی جو بیویاں شوہر کا کرتی ہے، ان کی خدمت، ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ سے محبت؟ آپ تو بہت بڑے ہیں مجھ سے، رحاب بولی تو سارم نے ایک دم اسے اپنی سمیت کھینچ دیا۔ رحاب کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ کتنا بڑا ہوں بتاؤ؟ وہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب بولا، جبکہ رحاب بھاری سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ چھوڑے مجھے، وہ بکلائی سے بولی۔ چھوڑ دیا؟ سارم نے اس کو آزاد کر دیا، جبکہ رحاب فوراً سیدھی ہوئی۔ آپ میرال آپی کو جیل سے نکال دے، آپ نے جو کہا وہ میں نے کر دیا، اور آپی بھی تو سزا بھگت چکی ہے، تو آپ چھوڑ دے آپی کو، تمہاری آپی اس قابل بھی نہیں کہ پکڑ کر بیٹھ جائے اسے، لیکن ایک پرابلم ہے مائی ڈیئر۔ وہ مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بدلے انداز پر رحاب اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا رحاب اس کی چہرے کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور پلیز میں بالکل بد کردار نہیں ہوں، آپ مجھے ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ بولی تو سارم اس کو کانفیڈنس پر اسے داد دینے والے انداز میں آئی برو چکا گیا۔ تم نے کہا تم صرف میرال کی وجہ سے میرے پاس آئی ہو، کہ تم یہ چاہتی ہو میں اسے جیل سے باہر نکال دوں، لیکن اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا بولے جا رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا میں گھر آ گئی ہوں، گو آپ آپی کو چھوڑ دیں گے؟ میں نے تمہیں سے یہی پوچھا ہے کہ شوہر کی محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور تمہیں مجھ سے محبت وحدت تو ہے نہیں۔ اب تمہاری آپی کو اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ اوکے سویٹ گرل، اب جتنا وقت تمہیں مجھ سے محبت میں لگے گا اتنا ہی وقت تمہاری آپی جیل میں سڑے گی۔ ابھی چلتا ہوں، آئی ہوپ تم سمجھ گئی ہوگی، سارم کہہ کر کافی کا مگ ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھتا ہوا جانے لگا۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، وہ ایک دم بولی۔ سارم نے ذرا حیرانگی سے مڑ کر دیکھا، بے ساختہ ہنسی اس کے چہرے پر نمودار ہوئی، جس کو چھپانے کے لیے اس نے لبوں سے کپ لگا لیا۔ اچھا، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہ معصومیت سے سر ہلانے لگی۔ واقعی؟ ہاں، تبھی تو یہاں آئی، میرا مطلب۔ وہ سر جھکا گئی، لیکن مجھے یقین نہیں۔ اس نے اس کے توڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ معصوم سی لڑکی اسے کیوں اچھی لگ رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اسے کوئی پسند آ جائے تو آ جاتا تھا، اس کے بعد اس کی خامیاں بالکل ختم ہو جاتی تھی، اور یہ لڑکی اب اس کی نفرت کی لسٹ سے باہر تھی۔ آپ کو کب یقین آئے گا؟ رحاب نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ جب تم یقین دلاؤ گی، وہ نرمی سے بولا۔ وہ کیسے دلاؤں؟ اس نے سانس اندر کھینچا۔ اب تم سب کچھ مجھ سے پوچھو گی؟ تمہارے پاس اپنا دماغ نہیں؟ وہ ذرا غور کر بولا۔ نہیں، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی آپ کی اور آپ آپی کو۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ کہا نا، جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی اس دن وہ جیل سے باہر ہوگی۔ کہاں تو ہے آپ سے محبت؟ وہ نگاہ جھکا کر بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ جب ہم یقین دلاؤں پھر جو تم کہو، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔
اس کی مسکراہٹ اور آپ کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی حیران سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ ہی کے لیے اسے کیا کیا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ذرا منہ بسور گئی۔ مالا بیٹا، ارزیل کے ڈاکٹر آئے ہیں، میں نے گھر پر ہی بلا لیا ہے۔ آج صبح سے ہی ارزیل کو کھانسی تھی اور جس طرح وہ کانس رہا تھا اس کا سانس ابھرتا اور مالا کا دم نکل جاتا۔ وہ روتی رہ گئی۔ اور جب ریاض صاحب نے اسے ہاسپٹل چلنے کی بات کی تو ریاض صاحب نے ارزیل کی کنڈیشن دیکھ کر ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیا۔ اور جب ڈاکٹر آئے تو انہوں نے مالا کو بلایا تو مالا جلدی سے ارزیل کو لے کر وہاں آ گئی۔ اور ڈاکٹر ارسل نے ہلکی سی مسکراہٹ سے مالا کو دیکھا۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، آپ ہر چھوٹی بات پر گھبرا جاتی ہے۔ ارزیل بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کھانسی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ ارسل نے ارزیل کو اپنی گود میں لے سکا، اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ارزیل کو صبح سے کافی زیادہ کھانسی ہے۔ بغ بھی پریشان سے بولا، ہاں وہ میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، لیکن ان کی مدر کچھ زیادہ ہی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ وہ مالا کو پھر سے دیکھتا مسکرایا۔ پریشانی والی تو بات یہ ڈاکٹر میرا پوتا ہے۔ ریاض صاحب بھی بولے، اللہ تعالیٰ نے ارزیل کی زندگی لکھی ہے، یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہے۔ وہ میڈیسن دے کر کھڑا ہو گیا۔ ارے آپ رکے، کھانا بن رہا ہے، کھا کر جائیے گا۔ ریاض صاحب نے اسے روکا۔ بخت اور ریاض ہی وہی تھے۔ وجدانہ اور سالم جا چکے تھے۔ بخت بھی ارزیل کی وجہ سے رکا تھا کہ وہ اس کی بہت کیئر کرتا تھا۔ نہیں سر، میں چلتا ہوں بس، ڈاکٹر ارسل بولے۔ ارے نہیں ڈاکٹر، کھانا کھا کر جائیے گا، بخت نے بھی کہا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، یہ پھر کبھی انشاءاللہ، میں آن ڈیوٹی ہوں، یہ تو ارزیل کی وجہ سے یہاں آ گیا۔ وہ مسکرا کر اٹھ کر باہر جانے لگا۔ یہ میڈیسن سمجھ لے آپ۔ ارسل نے مڑ کر مالا کو دیکھا تو مالا سر ہلا کر اس کے پیچھے ہو کر بولی۔ یہاں تک کہ وہ باہر آ گئے، آپ بلا وجہ فکر مند ہوتی ہے۔ ارسل نے مسکرا کر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مجھے بس وہ ڈر لگ جاتا ہے تو میں پھر پریشان ہو جاتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ تو ارسل کی مسکراہٹ اندر گھر میں داخل ہوتے جہان نے دیکھ لی۔ وہ ابھی جاگنگ کے لیے نکلا تھا، حالانکہ یہ کوئی وقت نہیں تھا جاگنگ کا، لیکن اس کے وقت کا حساب کتاب رکھنے والا تھا۔ کون موسم ذرا اچھا اور خوشگوار تھا، تبھی وہ بنا کچھ کھائے پیے باہر نکل گیا تھا۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ آپ ریلیکس رہا کرے، یوں تو فکر لے کر آپ بھی بیمار ہو جائے گی، ارسل بولا تو مالا نے سر ہلایا۔ اور ارسل کے پیچھے جہان کو دیکھ کر ایک دم توک حلق میں نکلا، ہائے دعوے مالا آپ کے ہسبینڈ یہ رہا۔ سنجیدہ آواز پر ارسل چونک کر پلٹا اور جہان کو دیکھا، اس کا گریبان کھلا تھا، ٹراؤزر کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ جیسے بے لچک سا کھڑا ارسل کو دیکھ رہا تھا۔ مالا تو خود اس کے بولنے پر پریشان ہو اٹھی۔ تو آپ ارزیل کے فادر ہیں، نائس ٹو میٹ یو۔ ارسل نے مسکرا کر اس کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ جہان نے البتہ ہاتھ آگے نہیں کیا۔ مالا کنفیوز سے ہونے لگی۔ ارسل، وہ بے ساختہ ڈاکٹر کی جگہ ارسل کہہ گئی، اور جہان نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا بکلا کر وہ جیسے خود کو سنبھالتی بولی، آپ جا رہے تھے؟ ڈاکٹر جی بس جا ہی رہا تھا، پھر ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر ارسل وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالا بھی وہاں سے جلدی سے بھاگ اٹھی۔ اگر وہ کڑی رہتی تو یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ مالا اندر پاکی اور جہان اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ مالا خود بخود بکلا رہی تھی اس سے، جبکہ جہان صرف سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جہان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ دونوں ہی کچن میں تھے اور مالا کچن میں جانے لگی کہ جہان نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ ہاتھ چھوڑے جہان بھائی میرا۔ مالا نے اس کی بات کا جواب دیے بنا اپنی کلائی چھڑانا چاہا۔ جہان کا دماغ وہی آؤٹ ہو گیا۔ اس کتے کو تو بڑے سکون سے ارسل کہہ رہی تھی، تمہارا مسئلہ صرف میں ہوں۔ اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا کہ مالا کا ہاتھ شیلف پر لگا۔ وہ ایک دم کڑاہی، ہاں جواب دو، ساری دنیا کے مردوں کے ساتھ تم نارمل رہ سکتی ہو، میری نارمل بات کبھی جواب نہیں دینا ہوتا۔ تم نے آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مالا کو بے ساختہ بہت رونا آ گیا۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو میرے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، سمجھے؟ آپ کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلا رہی تمہاری۔ وہ اس کی جانب قدم اٹھا گیا جبکہ مالا دور ہوئی۔ پلیز جہان بھائی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ جہان کو تو اس کے منہ سے یہ جہان بھائی سننا ایسا لگتا تھا جیسے تیزاب کی مانند ہو۔
وہ بڑی مشکل سے جیسے اس کی بات برداشت کرتا اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مجھ سے دور رہے۔ وہ جانے لگی کیوں دور رہوں، وہ ضدی سا ہوتا اس کے سامنے آ گیا۔ کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے اس طرح تنگ کرنے کا، نہ آپ میرے کچھ لگتے ہیں۔ آپ مجھے مزید اذیت نہ دے۔ وہ کہہ کر بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جہان نے دانت پیس کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ہاتھ مار کر سارے گلاس گرا دیے۔ تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں میں آخر ہوں کون۔ بہت ہو گئی انسیت۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا وہاں سے چلا گیا۔ اینا بھابی، بخت بائی کی کال ہے۔ حنین نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ اینا نے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہو گیا؟ فون کیوں پاور آف کیا ہوا ہے؟ اذان ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو؟ بخت کے پوچھنے پر اس نے اپنے بند موبائل کو دیکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ سب آپ کے بیٹے نے توڑ دیا ہے میرا موبائل، وہ بولی تو بخت نے ایک سانس کھینچا۔ لڑکیوں، تم میرے بیٹے پر الزام نہ لگاؤ، ویسے تو آپ میرے بچے کے پیچھے لگے رہتے ہو، اب اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہاں تو میری اولاد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے بھلا میرے لیے، وہ بولی تو اینا مسکرا دی۔ کبھی کبھی آپ مجھے جیلس کر دیتے ہیں بخت، پتہ بھی ہے آپ کو، جب آپ ارزیل کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بخت کھل کر ہنسا۔ اس کا معصوم چہرہ جو آنکھوں میں آ گیا تھا، اس کا جواب گھر آ کر دوں؟ وہ گہرے لہجے میں بولا تو وہ شرما گئی۔ جی نہیں، وہ بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے، اور اذان میری اپنی اولاد ہے، تو تم کمپیئر نہ کیا کرو، دونوں ہمارے ہی تو بچے ہیں، اس نے سمجھایا۔ تو اینا مسکرا دی۔ پتہ ہے مجھے، بس ویسے ہی دل میں خیال آتا ہے تو آپ کو بتا دیا۔ میری جان، جو میرے دل میں خیال آتا ہے وہ میں رات کو آ کر تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ ذرا جھجک کر گئی اور بخت نے کالز بند کر دی۔ اینا نے موبائل کی جانب دیکھا۔ اس کا موبائل بالکل ٹھیک اس کے ساتھ ہی پڑا تھا۔